السلام علیکم۔ صدیوں سے انسان کو غیب، طاقت اور خفیہ علوم نے اپنی جانب متوجہ کیا ہے۔ تاریخ کے ہر دور میں کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے جادو، ٹونے اور غیر مرئی قوتوں کو حقیقی طاقت سمجھا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ وہم حقیقت بنتا گیا کہ شاید جادو ہی وہ علم ہے جس سے کائنات کے راز کھلتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک مان لیا کہ انبیاء کرام، خاص طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام، جادو جانتے تھے، اور یوں انہوں نے الہی علم کو جادو کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے جادو کی اصل تاریخ کیا ہے، انسان کب اور کیسے جادو کے پیچھے لگ گیا، روحانی علم اور جادو کو ایک سمجھنے کی غلط فہمیاں کیسے پیدا ہوئیں، اور حقیقت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کون سا علم تھا۔ جادو کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ جادو بذات خود کوئی چیز نہیں، بلکہ جنات، شیاطین کی مداخلت کو ہی جادو کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمیں جنات نظر نہیں آتے، ایسے ہی جنات کے کام بھی ہم سے پوشیدہ ہیں۔ چنانچہ جنات شیاطین کے ہی بتائے کچھ کلمات، جنتر منتر، تنتر پڑھنے، لکھنے یا کرنے سے کچھ کام جنات کر دیتے ہیں، جن کا سبب ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ اس کا سبب جنات کی مداخلت ہوتی ہے، اور جنات ہم سے پوشیدہ ہیں، لہٰذا وقوع پذیر ہونے والی بات کا سبب ہم سے پوشیدہ ہوتا ہے اور ہم اسے جادو سے تعبیر کرتے ہیں۔ تاریخ میں جادو کا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی ملتا ہے۔ یہ دور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے سینکڑوں سال پہلے کا دور ہے۔ حیرت انگیز طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور جادو کا نہایت اعلیٰ اور ترقی یافتہ دور شمار ہوتا ہے۔ آپ کے معاصر جادوگر نہ صرف اپنے وقت کے بلکہ انسانی تاریخ کے نہایت بلند رتبہ اصحاب فہم شمار ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کسی بھی فن کو کمال اور عروج تک پہنچانے کے لیے صدیوں کا سفر درکار ہوتا ہے، اور کئی نسلوں کی عمریں اس فن میں مہارت پیدا کرنے اور اسے بام عروج تک پہنچانے میں کام آ جاتی ہیں۔ بابل کے کلدانیوں نے نہ صرف یہ کہ سحر و جادو میں بہت کمال حاصل کر لیا تھا، بلکہ جادوئی تصورات کو عوامی عقیدہ بنانے میں بھی وہ کامیاب ہو چکے تھے۔ کلدانی تہذیب نہ صرف جادو کی دلدارہ اور اس میں یکتائے روزگار تھی، بلکہ اس کی تہذیبی اٹھان اور اجتماعی فکر و نظر پر بھی سحری تصورات کی چھاپ واضح نظر آتی ہے۔ چنانچہ کلدانیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ انسانی زندگی میں کامیابی و ناکامی، پریشانی، خوشحالی، تنگ دستی، صحت و بیماری، تنگ دستی، عزت و ذلت کے حالات بدلنے میں ستاروں کا گہرا عمل دخل ہے۔ ستاروں کا عروج اور زوال ان کی زندگی میں وسعت و فراوانی لاتا ہے، اور ستارے انسانی زندگی پر اثرات چھوڑتے ہیں جن کے نتیجے میں ذلت، مصائب اور خوشحالی آتی ہے۔ چنانچہ ماہرین علم نجوم اور عملیات کرنے والے عاملین کا آج بھی یہی اعتقاد ہے۔ کلدانی اسی اعتقاد کی وجہ سے وہ ان ستاروں کی نہ صرف پوجا اور پرستش کرتے تھے، انہیں دیوتا اور مشکل کشا مانتے تھے، بلکہ ان ستاروں سے فیض و فوائد سمٹنے یا ان کے غضب اور نحوست سے بچنے کے لیے اپنے پہناوے میں مختلف رنگوں کا انتخاب کرتے، ان ستاروں کی عبادت پرستش کے لیے مخصوص ساعت کا انتخاب کرتے، اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے الگ الگ قسم کی بخور جلایا کرتے تھے۔ سحری فکر و نظر اور ستاروں کی عظمت اور ہیبت اور ان کی عبادت و پرستش کے ساتھ ساتھ اس دور کے اہل بابل فن جادوگری میں اس درجہ کمال اور عروج پر پہنچے ہوئے تھے کہ اس کی نظیر بعد کے ادوار میں بھی نظر آتی ہے۔ نمرود کے زمانے میں کلدانیوں نے اپنے دارالحکومت بابل میں 6 ایسے عجیب و غریب سحری طلسمات بنائے تھے جن کی کرشماتی کمالات سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ نمبر 1، تانبے کی بطخ۔ نمرودی ساحروں نے تانبے کی ایک ایسی بطخ تیار کی تھی کہ جو ہی شہر میں کوئی چور یا مجرم شخص داخل ہوتا، وہ بطخ ایک مخصوص آواز نکالتی تھی جس سے اس چور کو پکڑ لیا جاتا تھا۔ نمبر 2، نقارہ اور گمشدہ اشیاء۔ اس دور کے جادوگروں نے ایک ایسا نقارہ بھی ایجاد کیا تھا کہ کسی آدمی کی چیز اگر گم ہو جاتی تو وہ آ کر اس نقارے پر چوٹ مارتا۔ اس نقارے سے باقاعدہ ایک آواز آتی تھی کہ تمہاری گمشدہ چیز فلاں جگہ پر ہے۔ نمبر 3، گمشدہ افراد اور آئینہ۔ گمشدہ اشیاء کے لیے تو نقارہ بنایا گیا تھا، گمشدہ انسانوں یا لاپتہ انسانوں کی تلاش کے لیے کلدانیوں نے ایک آئینہ تیار کیا تھا۔ جب کسی کے گھر کا کوئی فرد گم ہو جاتا تو وہ اس آئینے کے سامنے آتا، اور عجیب بات یہ ہے کہ اسے اپنا گمشدہ عزیز نہ صرف یہ کہ اس آئینے میں نظر آ جاتا، بلکہ وہ کس جگہ اور کس حال میں ہے اس کی بھی مکمل اور واضح تفصیل
آئینے کے سامنے آ جاتی تھی۔ نمبر 4، سچ جھوٹ کا فیصلہ بذریعہ تالاب۔ بابل کے جادوگروں نے نمرود کے دربار میں ایک ایسا تالاب بنا رکھا تھا جن میں مقدمات کے فیصلوں کے حوالے سے 3 عجیب و غریب کرشماتی خوبیاں بیک وقت پائی جاتی تھی۔ فریقین کے سچ جھوٹ اور صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ انہی خوبیوں کی بدولت نہایت آسانی سے ہو جاتا تھا۔ پہلی خوبی یہ تھی کہ جو شخص مقدمے پر حق پر ہوتا، اسے جب حوض میں اتارا جاتا تو پانی اس کی ناف کے نیچے نیچے رہتا، جس سے یہ واضح ہو جاتا کہ یہ بندہ حق پر ہے۔ دوسری خوبی یہ تھی کہ اسی حوض میں جب جھوٹا اور مجرم شخص اترتا تو پانی اس کے سر سے اونچا ہو جاتا، جس سے وہ ڈوبنے لگ جاتا۔ اس طرح یہ معلوم ہو جاتا کہ اس مقدمے میں یہ شخص ناحق اور جھوٹ پر ہے۔ اور تیسری دلچسپ خوبی یہ تھی کہ اگر وہ مجرم شخص اپنی غلطی اور دوسرے فریق کے حق کا اعتراف کر لیتا تو پانی نیچے ہو جاتا اور اسے غرق نہیں کرتا تھا۔ نمبر 5، کاکٹیل بذریعہ تالاب۔ نمرودی دربار ہی میں ایک اور تالاب عیاشی کے لیے بنایا گیا تھا جو انسانی تاریخ کا نہایت حیران کن خصوصیت کا حامل تالاب تھا۔ سال کا ایک خاص دن تھا جس دن امرائے سلطنت اور دیگر معززین شہر اپنے اپنے گھروں سے اپنی اپنی پسند کے مشروبات لے کر اس حوض کے کنارے پکنک اور رنگرلیاں منانے اکٹھے ہوتے تھے، اور ہر شخص اپنا مشروب اس حوض میں ڈال دیتا تھا۔ اس طرح شہر بھر سے آنے والے معززین کے طرح طرح کے مشروبات اس حوض میں مکس ہو جاتے تھے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ دوران جشن جب یہ لوگ اس حوض میں سے مشروب پینے کے لیے برتن ڈالتے تو ہر شخص کے برتن میں صرف وہی مشروب آتا تھا جو خود اس نے حوض میں ڈالا ہوتا تھا۔ نمبر 6، عجیب و غریب شجر سایہ دار۔ آپ نے سایہ دار درخت زندگی میں سینکڑوں بار دیکھے ہوں گے۔ جتنا کسی درخت کا حجم ہوتا ہے اسی کے حساب سے اس کا سایہ چھوٹا یا بڑا ہوتا ہے۔ لیکن کلدانی جادوگروں نے اپنے بادشاہ نمرود کے درباریوں اور ملاقاتیوں کی سہولت کے لیے جو سحری درخت بنایا ہے، اس کی کرشماتی خصوصیات سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ کلدانی ساحروں نے نمرود کے دربار میں ایک ایسا جادوئی درخت نفس کر رکھا تھا جس کا سایہ اس کے اپنے حجم کے مطابق نہیں بلکہ درباریوں کی تعداد کے مطابق گھٹتا اور بڑھتا تھا۔ جتنے لوگ آتے جاتے اس کا سایہ اتنا پھیلتا چلا جاتا، حتیٰ کہ اگر 1,00,000 لوگ آ گئے ہیں تو اسی ایک درخت کا سایہ ان تک پہنچ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے کئی سو سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا زمانہ آتا ہے۔ یہ بھی جادو اور سحری عملیات کے عروج کا زمانہ تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ قرآن مجید میں مرکوز ہے کہ جب انہوں نے اپنے معجزات دکھائے تو فرعون نے لوگوں کو یہی باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ جادو ہے اور موسیٰ جادوگر ہیں۔ شام، مصر، عراق، بابل کے اندر جادوگری اور عملیات کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا، یہاں تک کہ لوگوں کے لیے جادو اور معجزے میں فرق کرنا ہی مشکل ہو گیا، کیونکہ بظاہر جس طرح جادو کے ذریعے رونما ہونے والے کام کا سبب مخفی ہوتا ہے، اسی طرح معجزے کے ذریعے رونما ہونے والے کام کا سبب بھی مخفی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کسی زمانے میں عراق کے ایک علاقے بابل میں اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت کو نازل کیا، جن کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 2 فرشتوں کو 2 مقاصد کے لیے نازل کیا، ایک جادو اور معجزے میں فرق واضح کرنا اور دوسرا انسانوں کی آزمائش اور امتحان۔ چنانچہ یہ فرشتے کسی کنویں یا غار میں موجود ہوتے تھے، لوگ ان کے پاس آتے تھے، یہ فرشتے بتاتے تھے کہ ایسا ایسا کرنے، پڑھنے یا لکھنے سے جادو ہوتا ہے اور یہ کفر ہے، ناجائز ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ ایسا ایسا پڑھنے لکھنے سے تو ہر کوئی یہ کام کر سکتا ہے، لیکن معجزہ ایسا نہیں ہوتا، وہ ہر کسی کے ہاتھ پر ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ صرف اسی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے جو اللہ کا رسول ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ کچھ خاص کلمات ہی پڑھیں گے، لکھیں گے یا کوئی خاص عمل کریں گے تو معجزہ ظاہر ہوگا، بلکہ جب اللہ چاہتے ہیں رسول اور نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ فرشتے اس طرح لوگوں کو جادو اور معجزے کا فرق سمجھاتے اور جادو کی ایکسپلینیشن کرتے۔ یہ سب کچھ لوگوں کے لیے ایک امتحان بھی تھا۔ چنانچہ جادو کی ایکسپلینیشن اور جادو کی حقیقت بتاتے وقت کچھ لوگ اسے اپنے پاس نوٹ کر لیتے، یاد کر لیتے اور پھر وہی کام کرنا شروع کر دیتے۔ جادو کی ابتدا ہاروت ماروت سے نہیں ہوئی، بلکہ اس سے بہت پہلے یہ کفر شیطانوں نے ہی انسانوں کو سکھایا تھا۔
ہاروت ماروت تو اس کی حقیقت اور کفر واضح کرنے کے لیے آئے تھے۔ مدینہ کے یہودی جادوگری میں مبتلا تھے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو انبیاء کا سچا پیروکار سمجھتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ عملیات کا جو کام تم کرتے ہو یہ کون سے نبی کی تعلیمات میں سے ہے، تو وہ فوراً کہتے کہ یہ عملیات حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعلیمات ہے، اور انہی عملیات کے ذریعے انہوں نے جنات کو قابو اور تابع کیے ہوا تھا اور جنات سے کام لیتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 نازل فرمائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نبیوں میں ذکر فرماتے تو وہ یہودی اس پر لعن طعن کرتے اور کہتے، دیکھو ان کو کیا ہوا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نبیوں میں ذکر کرتے ہیں، حالانکہ سلیمان محض جادوگر تھے۔ امام ابن جرید اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیطان آسمان پر گھاٹ لگا کر بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر فرشتوں کا کلام کان لگا کر سنتے کہ زمین میں کون کب مرے گا، بارش کب ہوگی اور اس قسم کی دیگر باتیں۔ پھر آ کر کاہنوں کو وہ باتیں بتاتے، کاہن لوگوں کو وہ باتیں بتاتے اور اس طرح وہ باتیں واقع ہو جاتی۔ ان کے ساتھ بہت سا جھوٹ ملا کر لوگوں نے وہ باتیں کتابوں میں لکھ لیں اور بنی اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا کہ جنات کو غیب کا علم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کتابوں کو تلاش کروا کر منگوایا اور ایک صندوق میں رکھ کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا، اور شیاطین میں سے جو بھی اس کرسی کے قریب جاتا جل جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ میں نے جس شخص کے متعلق بھی یہ سنا کہ وہ کہتا ہے شیاطین غیب جانتے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب فوت ہو گئے اور وہ علماء بھی گزر گئے جن کو یہ واقعہ معلوم تھا اور کئی سال گزر گئے، تو ایک دن وہ شیطان انسان کی صورت میں آ کر بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس گیا اور کہا، میں تم کو ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ دکھاتا ہوں۔ اس نے ان سے کہا، اس کرسی کے نیچے زمین کھودو۔ انہوں نے کھودا تو وہ کتابیں نکل آئیں۔ شیطان نے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام اس جادو کی وجہ سے انسان، جنوں اور پرندوں پر حکومت کرتے تھے۔ پھر بنی اسرائیل میں نسل در نسل یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، حتیٰ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مابعوث ہوئے اور آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا انبیاء میں ذکر کیا تو بنی اسرائیل نے اس پر اعتراض کیا اور کہا، سلیمان تو جادوگر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی اور انہوں نے اس کی پیروی کی جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے جادو کر کے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔